یہاں سے ہم کام شروع کر رہے ہیں اور ایک ایک سن کے اندر جو جو واقعات ہوئے ہیں میں آپ کو وہ سارے واقعات انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا. تو کل آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے 1 ہجری سے لے کر 11 ہجری کے بارے میں آپ نے مختلف بک سے پڑھنا ہے اور اس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے. یہ آپ کو ایک ٹارگٹ دیتا ہوں اور یہی تیاری ہے. یہی تیاری کہ آپ کو ایک ٹارگٹ ملتا ہے, آپ تیار کرتے ہیں, آپ اس کو پڑھتے ہیں, جہاں پہ ہم حل کرواتے ہیں. ادروائز موبائل سے یا لیپ ٹاپ سے ایسے میں آگے نوٹس رکھ لوں, اس پہ لیکچر ڈلیور کرنا بڑا آسان ہے. مگر یہاں پہ لیکچر ڈلیور کرنے کا یہ فزیکل کلاس ہو رہی ہے. آپ کو سمجھ لیں کہ فزیکل کلاس میں آپ کو ہر چیز سمجھائی جاتی ہے اور یوٹیوب لیکچر ریکارڈ کر کے صرف بہتر یہ کافی نہیں ہے. یہ ایک بہت ضروری کلاس ہوتی ہے جس کے لیے ہم ایک اتنا ورک کرتے ہیں اور 1 گھنٹہ اس پہ لگاتے ہیں. اس سے 2 گھنٹے پہلے میری تیاری پہ ہوتے ہیں, پھر جا کے یہ کلاس پریپیئر ہوتی ہے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف ایک کتاب کوئی نوٹ سے آگے پڑھتے جائیں اور بس خبریں سناتے جائیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ہم ناصر ہو. تو آج ہم جی ہجرت مدینہ کے حوالے سے پڑھیں گے. ہجرت مدینہ نبوت کے 13واں سال, نبوت کا یہ 13واں سال ہے جس کے اندر یہ ہجرت ہوئی ہے. اور اس میں جو بنیادی اسباب تھے وہ آپ کو علم ہے کہ ایک کفار کے ظلم و ستم تھے, مسلمانوں کا جو ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ تھا اور کفار کی قیادت کو سیادت کو خطرہ تھا اور آبائی عقائد اور نظریات پہ ایک جو ضرب لگی تھی, اس وجہ سے کفار جو سخت مخالف ہو گئے تھے. مگر اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں وہ 2 ہیں. ایک وجہ سب سے بڑی جو ہے وہ اذن الہی, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کو اس سے پہلے ہجرت حبشہ اولا اور ثانیہ بھی ہے, مگر آپ کو ہجرت کرنے کا حکم نہیں ہوا. تو اس جگہ پر اللہ پاک نے حکم دے دیا. اب دوسری وجہ ہے دار الندوہ. جو دار الندوہ کے اندر جو میٹنگ ہوئی ہے وہ یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے. یہاں پہ سارے کفار جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے مختلف تجاویز دی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا آپ کو جلا وطن کر دیں, کچھ لوگوں نے کچھ کہا. اور یہاں پہ جو ایک تجویز تھی وہ تھی ابو جہل کی. ابو جہل کی تجویز یہ تھی کہ ہر قبیلے کا ایک ایک فرد آئے اور نعوذ باللہ وہ پیغمبر علیہ السلام پر حملہ کر دے اور آقا علیہ السلام کو شہید کر دے تاکہ نا یہ معاملہ رفع دفع ہو جائے. اور بنو ہاشم جو ہے یہ سارے قبیلوں سے بدلہ نہیں لے سکیں گے, اسی طرح یہ خون ضائع چلا جائے گا. لہذا اس تجویز پہ, یعنی کہ جو قتل کرنے کی تجویز تھی نا نعوذ باللہ, یہ کس کی تھی؟ یہ ابو جہل کی تجویز تھی. یہ ابو جہل, اور آپ کو پتا ہے اس کی یہ کنیت ابو جہل اس لیے کہ جہالت کا باپ ہے, وگرنہ اس کا نام ہے عمرو بن ہشام. عمرو بن ہشام اس کا اصل نام ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس کے ساتھ جیسے ہی یہ تجویز آئی اور انہوں نے اس پہ عمل کرنا شروع کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سمجھا دیا اور آقا علیہ السلام تیار ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر گئے اور ان کو ساتھ لیا. اور وہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رخت سفر ہے وہ باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ تھی, اس وجہ سے اپنے کمر بند انہوں نے کے ساتھ اس کو باندھ دیا تھا, اپنے کمر بند کے ساتھ اس کو باندھ دیا تھا. اور اس جگہ پر جو آپ کو لقب ملا ہے وہ ذات النطاقین ہے, 2 پٹوں والی. اس لحاظ سے آپ نے اس کو بھی یاد رکھنا ہے. آقا علیہ السلام غار ثور پہ گئے, غار ثور میں 3 دن. جی وعلیکم السلام. جی نہیں, آواز خراب ہو رہی ہے. اچھا, ویسے میری طرف سگنل تو پورے ہیں اور ویڈیو بھی بڑی کلیئر چل رہی ہے, اور آواز کا اگر پرابلم ہے تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی حل کر لیتے ہیں. 1 سے 2 دن میں انشاءاللہ تعالی مائک بھی آ رہا ہے ہمارا, مزید آواز کلیئر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو ابھی ہماری طرف سے کوئی 90% 95% بالکل کلیئر چل رہا ہے. چونکہ میرے پاس نا واضح چیزیں موجود ہیں, میں آپ کو گروپ میں ایک سکرین شاٹ لے کے میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں, تو یہ بالکل واضح چل رہی ہے کلاس ہماری. ہاں
اچھا 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 چلے، امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگی. ابھی میں آپ کے ساتھ ادھر ہی کلاس لے رہا ہوں انشاءاللہ آسان. چلیے، تو 3 دن آپ غار فور کے اندر ٹھہرے. آپ کے ساتھ جو تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عامر بن فہیرہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، وہ ساتھ میں موجود تھے اور بکریوں کا دودھ لایا کرتے تھے. اور اس کے بعد 3 دن بعد جب حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے اور اس وقت کفار بھی آ گئے تھے، پہنچ چکے تھے، اس وقت جو ہے یہ آقا علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خوف کا اظہار کیا. اس وقت آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اور یہ سورہ توبہ کے اندر ہے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ اس حوالے سے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہا تھا. سفر بتانے، رستہ بتانے کے لیے آپ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن اریقت، حضرت عبداللہ بن اریقت، عامر بن فہیرہ کھانا وغیرہ لے کے آتے تھے، اور عبداللہ بن اریقت جو ہیں یہ سفر بتانے کے لیے تھے. اور آقا علیہ السلام چوتھے دن یہاں سے روانہ ہوئے ہیں اور 2 اونٹوں پر سوار ہوئے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پر، اور ایک پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت عامر بن فہیرہ اور عبداللہ بن اریقت یہ اس میں سوار ہوئے. اس سفر میں 2 لوگ جو 100 اونٹوں کا لالچ میں تھا اس میں آئے تھے. ایک تھے سراقہ بن جاشم. اچھا، سراقہ بن مالک اور سراقہ بن جوشم، ان دونوں کو اکثر نے ایک ہی کہا ہے مگر یہ دونوں الگ الگ ہیں، سراقہ بن جوشم اور سراقہ بن مالک. اس جگہ پہ جو کسریٰ کے کنگنوں کی خوشخبری تھی اور جو ایک امان نامہ لکھ کے دیا تھا حضرت عامر بن فہیرہ نے لکھ کے دیا تھا، وہ سراقہ بن جوشم کے لیے ہے جن کا گھوڑا بار بار پاؤں میں دھنس جاتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ سفر ہجرت میں 2 لوگوں نے آپ کو دیکھا ہے، ایک حضرت سراقہ تھے اور ایک حضرت بریدہ اسلمی تھی. حضرت بریدہ اسلمی، اچھا انہوں نے آپ کو دیکھا تھا جو سفر ہجرت کے دوران. اور آقا علیہ السلام یہ سفر کرتے کرتے 8 ربیع الاول کو آپ تشریف لائے ہیں جو کہ قباء ہے. اور 8 دن کے سفر کے بعد آپ قباء بستی میں آئے ہیں، اور قباء بستی میں جو اسلام کی پہلی مسجد ہے وہ آپ نے تعمیر کی ہے. جو قباء مسجد تعمیر کی گئی ہے قباء کے اندر، اور 14 دن آقا علیہ السلام وہاں پر قیام کرتے ہیں. 14 دن قباء میں آپ نے قیام کیا، اور یہاں پہ پہلی مسجد بنائی گئی جن مسجد کا نام یہ قرآن اندر آتا ہے مسجد اسس علی التقوی، جن کی تقوی پہ بنیادیں رکھی گئی تھی. تو اس مسجد سے جو مراد ہے وہ مسجد قباء ہے، مسجد قباء ہے. اور اس کے بعد قصوہ اونٹنی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے. اس کے بعد آپ بنو سالم کے محلہ میں آپ نے نماز جمعہ ادا کیا، اور سب سے پہلی نماز جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنو سالم، اللہ بنو سالم میں ادا کیا، اور اس جگہ پہ آج مسجد جمعہ موجود ہے. اور پھر حضرت ابو ایوب انصاری مدینہ میں پہنچے تو میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہ موجود تھے جب وہ اونٹنی ان کے گھر میں بیٹھ گئی تھی. تو 9 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی کے گھر میں مہمان رہے آقا علیہ السلام. اور پھر وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی ہجری کے اندر سب سے پہلا کام کیا مسجد نبوی کی تعمیر ہے، جو کہ 2 یتیم بچوں کی سہل اور سہیل کی جگہ تھی. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قیمت ادا کر اس کو خریدا تھا. اور اس کے بعد جی 1 ہجری کے اندر 1 ہجری اس کے جو واقعات ہیں وہ ذرا سنتے جائیں، چونکہ یہ آپ کو انٹرویو میں سوال ایسا آ سکتا ہے کہ 1 ہجری کو کون کون سے واقعات ہوئے، وہ مشہور و معروف جو واقعات ہیں وہ بتائیں. تو مسجد نبوی کی تعمیر یہ پہلی سمائی ہے. ایک بات، دوسرے نمبر پر اخوت و بھائی چارہ یعنی کہ سلسلہ مواخات. تیسرے نمبر پر ہے میثاق مدینہ. میثاق مدینہ. اب میثاق مدینہ میں جو گروہ موجود تھے، اصل میں اس کو 4 گروہ موجود تھے.
ایک انصار مہاجر، تیسرا ہے یہود مدینہ اور عیسائی، دیگر قبائل۔ جی یہ دیگر قبائل میں سے اگر ان کو اکٹھا کریں مسلمانوں کو تو یہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 4 گروہ اس میں موجود ہے میثاق مدینہ میں، اور یہ پہلا دستور ہے عالمی دستور ڈاکٹر حمید اللہ کے مطابق بھی، جس کو میگنا کارٹا کے یہ اصول کہا جاتا ہے وہ یہ ہے میثاق مدینہ۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ بار بار اس میں اس کی شکیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی شکیں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ کا دفاع کٹے کیا جائے گا، کوئی کو عرب کے کسی کو پناہ نہیں دے گا، قریشی کو کسی کو پناہ نہیں دے گا، اور اگر حملہ ہوتا ہے تو سارے اخراجات اکٹھے ادا کریں گے۔ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے سوال آپ کو انٹرویو میں آنے ہیں، اور جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ عموماً اسسٹنٹ پروفیسر ہوتے ہیں اور وہ کالجز میں پڑھا رہے ہوتے ہیں، کالجز میں پڑھانے والے یا یونیورسٹی کا بھی آ سکتا ہے، مگر ان کا نصاب یہی ہوتا ہے، لہذا ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ سوالات بھی یہاں سے کرے گا۔ تو اس لیے آپ نے ان کی دو شکیں، اصل میں میثاق مدینہ تو سب کو پتہ ہوتا ہے، مگر جب بات جاتی ہے نا شکوں پہ تو شکیں ان کو یاد نہیں ہوتی، لہٰذا وہاں پہ پھر وہ بڑی پرابلم ہوتی ہے۔ یہ انٹرویو کے لیے بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کلاس نہ صرف آپ کو ٹیسٹ کلیئر کروانے کے لیے ہے بلکہ آپ کے انٹرویو میں ایک بہترین تیاری کے لیے بھی یہ آپ کی کلاس موجود ہے۔ اس کے بعد یہ یکم ہجری کے اندر یہ واقعات ہوئے، اور یکم ہجری کے اندر کوئی بھی مطلب غزوہ نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے 2 ہجری، 2 ہجری کے اندر بہت سارے واقعات ہوئے ہیں جس کو ہم نے ایک ترتیب سے پڑھنا ہے۔ مسلمان، اچھا اس گروہ میں نا ایک منافقین کا گروہ بھی، کیونکہ 4 اس میں ایک یہ مسلمانوں کو شامل کرنے سے منافقین بھی موجود تھے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کو ایک کر کے یہ 2 یہ 3 اور یہ 4۔ اچھا 2 ہجری کے اندر جو واقعات ہوئے ہیں وہ آپ ذرا سن لیں کہ 2 ہجری کے اندر سب سے پہلے آپ نے عیدین جو ہے نماز عید اور نماز عید الاضحیٰ وہ 2 ہجری کے اندر ہوئی ہے۔ 2 ہجری کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں، ظاہر بات ہے اسی وقت۔ پہلی عید الفطر کب پڑھی گئی ہے؟ 2 ہجری کے اندر پڑھی گئی ہے عید الفطر۔ صدقہ فطر کب دیا گیا ہے؟ صدقہ فطر بھی 2 ہجری کو دیا گیا ہے، یہ آپ کو علم ہونا چاہیے۔ اور قربانی کب کی گئی ہے؟ وہ بھی 2 ہجری کو کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ غزوہ بدر 2 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری کو غزوہ بدر ہوا ہے۔ مقام بدر مدینہ سے 8 میل کی مسافت پر ہے، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ چراگاہ پر حملہ تھا قرظ بن فہری۔ قرظ بن فہری کا چراگاہ پر ایک حملہ تھا، اور یہاں پر عمر بن حزم کا قتل جو ہے، عمر بن حزمی کا قتل بھی ایک بڑی وجہ بنا تھا، جس کی وجہ سے غزوہ بدر رونما ہوا۔ اس کی فوری جو وجہ ہے، یہ عمر بن حزمی کا قتل جو ہے نا، یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آقا علیہ السلام نے ایک سریہ بھیجا تھا عبداللہ بن جاش، سریہ عبداللہ بن جاش، جو کہ 12 آدمیوں پر مشتمل تھا، اور اس کا مقصد تھا خبر لینی تاکہ حالات و واقعات کا ان کا مقابلہ ہوا عمر بن حزمی سے، اور اس نے عمر بن حزمی جب آپس میں جھڑپ ہوئی تو 3 لوگ وہاں پہ قتل ہو گئے، جس میں سے ایک عمر بن حزمی جو سردار تھے۔ اس وجہ سے آقا علیہ السلام نے اس عمل کو بھی ناپسند فرمایا تھا، اس عمل کو ناپسند فرمایا، اور یہ سریہ عبداللہ بن جاش تھا، اس لیے آپ کو بتانا مقصود تھا۔ اب اس کی جو فوری وجہ بنی ہے، فوری سبب ہے، وہ 100 اونٹوں کا جو ایک قافلہ تھا، بلکہ 1000 اونٹوں کا یہ ایک تجارتی قافلہ تھا، جو کہ ابو سفیان کی قیادت میں آ رہا تھا، اور اس میں بڑا سرمایہ لگایا ہوا تھا پورے قریش کا۔ تو یہ خبر پھیل گئی کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹنا چاہ رہے ہیں، لہذا ہر ایک بندے نے اپنے مال کے دفاع کے لیے اس جنگ میں شرکت کی۔ اس وجہ سے یہ فوری جو ہے نا وجہ بنی، اور قریش کی طرف سے ایک بڑا لشکر جلال جو ہے 1000 لوگوں پر مشتمل وہ تیار ہوا، اور فوری انہوں نے مدینہ کی راہ لی اور مقام بدر پر پہنچ گئے، اور آقا علیہ السلام کے ساتھ جب میر ہوئی اس سے پہلے یہ لشکر جو ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت نکل گیا تھا۔ اب واپس بھی جانے لگے تھے، مگر
ابو سفیان نے ان کو مجبور کیا کہ اب تم واپس نہ جاؤ بلکہ یہاں پہ وہ کام ختم کر دو جس کام کو یہاں پہ شروع کیا گیا۔ اب اس میں نا ایک دو جملے بڑے تاریخی ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس غزوات میں بولے گئے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنا ہے اور تعدادیں یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ غزوہ بڑا اہم ہے اور اس کو یوم الفرقان کے نام سے یاد کیا گیا ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ اگر پوچھا جائے تو کس غزوے کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے تو غزوہ بدر کو کہا جاتا ہے۔ قبیلہ خزرج، قبیلہ خزرج کے جو لوگ تھے ان میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ آقا علیہ السلام، جب آقا علیہ السلام نے مشورہ کیا کہ آپ غزوہ ہونے جا رہا ہے تو مشورے کیے، اس وقت سب نے مشورہ دیا اور اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا تو حضرت سعد بن عبادہ نے کہا کہ آقا علیہ السلام ہم وہ نہیں ہیں جو پیچھے ہٹ جائیں گے، آپ اگر ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے تو ہم انشاءاللہ سمندر میں کود جائیں گے آپ کے حکم سے۔ حضرت سعد بن عبادہ نے کہا تھا، تو یہ جملہ آ سکتا ہے کہ یہ کس نے کہا تھا۔ اس کے بعد حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا جملہ ہے آقا علیہ السلام ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ تو جا اور تیرا رب جانے، انا ہاؤنا قائدون۔ آقا علیہ السلام ہم آگے بڑھیں گے اور ہم لڑیں گے اور ہم مریں گے آقا علیہ السلام کے لیے۔ اس کے بعد ٹوٹل تعداد تھی مسلمانوں کی 313 مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد تھی۔ 83 تھے مہاجر، 83 مہاجر تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹوٹل اس میں باقی سارے کے سارے کون تھے، وہ سارے انصار تھے۔ اب اس میں جو شہید ہوئے تھے وہ 6 مہاجرین تھے اور انصاریوں میں تھے 14 ٹوٹل تھے، 6 مہاجر 8 انصاری، یعنی کہ یہ 14 شہادت ہے 14 لوگوں کی جو اس غزوہ بدر میں شہید ہوئے۔ کفار اس میں موجود تھے، کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000 تعداد تھی کفار کی، مقابلے میں 313 تھے، اس میں سے 83 مہاجر اور بقایا سارے کے سارے تھے انصار۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 6 مہاجر تھے، 8 انصاری اس میں موجود تھے اور اوپر والی بستیوں میں موجود تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ، اوپر والی بستیوں میں جو گئے تھے، اور جو نیچے والی بستیاں تھی اس میں تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، زید بن حارثہ۔ اور اس میں یہ جنگ حق و باطل کا مارکا اس لیے ہے کہ اس میں اپنے خونی رشتے قتل کیے گئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے میٹنگ ہے